نستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی بلندی اور انسان کی صحیح معراج وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے، اللہ تک پہنچ جائے، اللہ سے اس کا رابطہ ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے. یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ انسان سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے، یہ انسان سب سے اونچا ہے جس کا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم ہو جائے. کون اللہ؟ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کون اللہ؟ جس نے عرش کو بنایا، فرش کو بنایا. کون اللہ؟ جس نے انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، کیڑے مکوڑوں پرندوں کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اس اللہ سے تعلق قائم ہو جانا، اس اللہ تک رسائی حاصل ہو جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق کسی ایم پی اے سے ہو جائے تو میرے مزے ہیں، اگر کسی ایم این اے سے میرا تعلق ہو جائے تو میرے مزے ہیں، اگر کسی گورنر کے موبائل میں میرا نمبر فیڈ ہو تو میرے لیے بڑی بات ہے، میں تو بڑا عزت والا ہوں. میرے بھائیوں، گورنر کے موبائل میں نمبر کا فیڈ ہو جانا، کسی ایم پی اے ایم این اے کا آپ کے نمبر پہ کال آ جانا، میرے نمبر پہ کال آ جانا، کسی ڈی سی اے سی سے ملاقات ہو جانا، کسی بڑے آدمی تک رسائی کا حاصل ہو جانا، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ ایم پی اے، ایم این اے، گورنر، وزیر اعظم اور صدر اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اس سے وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہے گا، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو کچھ ہوتا ہے وہ انسانوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بادشاہ کی چاہت اگر چلے تو بادشاہ کبھی مرے نہیں. وزیروں کی چاہت اگر چلے تو وزیروں کو کبھی موت نہ آئے. آپ دیکھیں، وزیر بھی مر جاتے ہیں، بادشاہ بھی مر جاتے ہیں، سردار بھی مر جاتے ہیں، نواب بھی مر جاتے ہیں، پیسے والے بھی مر جاتے ہیں، غریب بھی مر جاتے ہیں. مرنا تو کوئی نہیں چاہتا نا، بادشاہ بھی مر جاتے ہیں. بادشاہوں کا مر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور وزیر کا مر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وزیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کسی سردار کا بیمار ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سردار صاحب کے ہاتھ میں اپنا آپ بھی نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کے دکھ دور نہیں کر سکتے، جو اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، تو بتائیے وہ کسی اور کی پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ سب بتائیے. پریشانیاں دور کرنے والا سب بتائیے کون ہے؟ محبت سے اللہ کا نام لیں. پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ محبت سے نہیں لے رہے. میں شور مچانے کو نہیں کہہ رہا ہوں،
کہ زور سے بولو. مسجد میں زور سے نہیں بولنا چاہیے. ابھی جو آپ نے نعرے لگائے نا یہ مسجد میں ٹھیک نہیں ہے, آئندہ ایسے نہ کریں. سو آپ سارے کھڑے ہو گئے اور زور زور سے نعرے لگانا شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پتہ ہے کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں اس وقت سارے؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ بڑوں کے سامنے تو خاموش رہا جاتا ہے, بڑوں کے سامنے شور نہیں مچایا جاتا. یہ اللہ کا گھر ہے, سب سے بڑے بادشاہ کا گھر ہے. تو ہم سب کی پریشانیاں دور کرنے والا بتائیے کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. ہم اللہ کا نام چونکہ لیتے ہی نہیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم چونکہ اللہ کا نام نہیں لیتے نا, بھائی آپ کی توجہ ہے ادھر, لمبی بات نہیں کریں گے, آدھے گھنٹے میں آپ کو فارغ کریں گے. ہم چونکہ اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں نا, اس لیے اللہ کا نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا. آپ سب نے کہا کہ پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے, لیکن اس اللہ کہنے میں اثر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ہیں. جس کو دہرایا جاتا ہے نا, جس کو بار بار بولا جاتا ہے, بار بار بولا جاتا ہے, جو ایک دفعہ نسوار لگائے اسے پتہ نہیں چلے گا نسوار کا کیا مزہ ہے. جو برسوں سے نسوار لگا رہا ہے اب اس سے پوچھے نسوار میں کیا مزہ ہے. اللہ کا نام ایک دفعہ لینے سے اس کا مزہ نہیں آئے گا. جس نے برس ہا برس ہزاروں کی تعداد میں اللہ کا نام لیا ہو, اس سے پوچھیں کہ اس نام میں کیا مٹھاس ہے, اس نام میں کیا مزہ ہے, اس نام میں کیا حلاوت ہے. امام العلماء امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,50,000 مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے. کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے؟ 10,50,000 مرتبہ. اور ہمارے قریب کے بزرگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جو تبلیغ کے تیسرے امیر تھے, روزانہ 70,000 دفعہ اللہ کا نام لیتے تھے. اللہ کا نام ہمیں لیتے رہنا چاہیے, اللہ کا نام بہت لینا چاہیے. ہاں کسی اللہ والے سے سیکھ کے لیں گے تو زیادہ اثر ہوگا, ورنہ اللہ کا نام اپنا اثر رکھتا ہے. چاہے سیکھ کے لو چاہے بغیر سیکھے لو, اللہ کا نام اثر رکھتا ہے. تو سب بتائیں پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب بتائیں. ذلت کس کے ہاتھ میں؟ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, دن رات وہ لاتا ہے, گرمی سردی وہ بھیجتا ہے, بیماری اور صحت وہ دیتا ہے, تو پھر ہم اوروں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم اوروں سے رابطے بڑھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس ذات سے اپنا رابطہ کیوں نہیں بڑھاتے جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ اس ذات سے رابطہ قائم ہو جائے, اس ذات تک ہماری رسائی ہو جائے, اس ذات سے ہمارا تعلق ہو جائے, تو کوئی مشکل نہیں رہتی. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوا دیا, بہت بڑی آگ جلائی. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَكْثَرِينَ. ایک بہت بڑی عمارت بنائی, ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم. ایک بہت بڑی چار دیواری بنائی, اس میں لکڑیاں رکھی, اس میں لگائی آگ, اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے آگ کی طرف پھینکا. ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف پھینکے گئے. تو اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ اپنے نشانے پر چند سیکنڈوں میں پہنچتی ہے نا, چند سیکنڈوں میں پہنچتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جانے لگا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یا اللہ تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کر لیں, اس کی آگ کو بجھا دیں, یا اس کو اٹھا کے اور لے جائیں, یا ہم ہوا چلائیں اور آگ کو اڑا دیں, کچھ ہم کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان استغاث بکم فاغیثوہ, اگر وہ تم سے مدد مانگے تو کرنا, نہ مانگے تو بیچ میں نہ آنا.
مدد مانگے تو کرنا، نہ مانگے تو بیچ میں نہ آنا۔ چنانچہ فرشتے آئے، فرشتے نے آ کے کہا حضرت سامنے بھڑکتی آگ ہے، آپ تو جل جائیں گے، تو ہم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو بجھا دیں، بارش برسا دیں، آپ کو بچا لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کا فرشتہ اور ہوا کا فرشتہ، ان دونوں فرشتوں سے فرمایا اما الیکما فلا و اما اللہ فبلا، تم دونوں کی ضرورت نہیں، ہاں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہہ کر یوں فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ میرا کام بنائے گا۔ چنانچہ اللہ سے کنیکشن ہے نا، اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ تک رسائی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام زبان سے بھی نہیں کہہ رہے، صرف اتنا ان کے دل میں یقین ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرا کام ضرور بنائیں گے۔ چنانچہ ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے میری آگ تجھے جلانے کا حکم بھی میں نے دیا ہے، آج میرا حکم یہ ہے کہ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اتنی طاقتور چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ اتنی طاقتور چیز ہے، اللہ سے تعلق اتنی طاقتور چیز ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان پتہ ہے کون ہے؟ جو پہلوان ہو، کشتیاں لڑتا ہو نہیں، جس کے پاس پیسہ ہو نہیں، جس کے پاس عہدہ ہو نہیں، جس کے پاس کرسی ہو نہیں، جس کے پاس حکومت ہو نہیں، جس کے پاس فوج ہو نہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ سب بتائیں جس کے ساتھ کون ہے؟ جس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان وہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مکے کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کے غار کے سرے پہ کھڑے ہو گئے اور آ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار پاؤں تو یہاں تک آ رہے ہیں، آگے کہاں چلے گئے، آگے کہاں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لافسرنا، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی ایک نے ذرا نیچے کو جھک کر غار کے اندر جھانک لیا تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو ہمیں ماریں گے، سزا دیں گے، قتل کریں گے، تکلیف دیں گے۔ اور یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اتنے سارے کافر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو میں اکیلا نحیف ضعیف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت دبلے پتلے آدمی تھے، میں کمزور آدمی کیا کر سکوں گا، اس بات کی ان کو ٹینشن ہو رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ سبحان اللہ، جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کو کوئی ہلاک کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں سب سے بڑی طاقت اللہ سے تعلق، اللہ سے رابطہ، اللہ سے محبت، اللہ تک رسائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے گھر میں فاقہ اور بھوک تھی، اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ فرمانے لگے تم بھی دعا مانگو، میں بھی جا کے دعا کرتا ہوں۔ باہر نکل گئے کہیں سنسان خالی جگہ میں دعا کرنے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، بیوی سے پوچھا میں تو دعا کر کے آ گیا ہوں، تو کچھ ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ جو گھر میں چکی رکھی ہوئی تھی نا، چکی سمجھتے ہیں؟ دو پتھر ہوتے ہیں، ایک پتھر نیچے ایک اوپر، ان دونوں کے بیچ میں ایک لکڑی کی کلی ہوتی ہے،
اس سے پھر اس اوپر والے پتھر کو گھمایا جاتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں گندم ہوتی ہے، اوپر والے پتھر کے پریشر سے وہ گندم پستی ہے اور اس سے آٹا نکلتا ہے، اس کو چکی کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی ہیں اس لیے کہ اب تو فلور مل آ گئے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، لہذا وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی کے گھر میں ایک پرانی چکی پڑی ہوئی تھی، اس میں گندم وندم کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی کہنے لگی وہ جو چکی تھی نا وہ خود بخود چلنے لگ گئی ہے اور اس سے آٹا نکل رہا ہے، میں نے گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر لیے لیکن آٹا مسلسل نکل رہا ہے۔ چنانچہ جب آٹا نکلتا رہا تو بیوی کہنے لگی میں نے سوچا ایسے کر لوں کہ جلدی سے تندور میں آگ لگا لوں تاکہ جب تک تندور گرم ہو جائے میں آٹا گوندھ لوں گی، اس کے بعد روٹی پکائیں گے۔ کہنے لگی جب میں تندور کے پاس گئی تو تندور میں آگ نہیں تھی لیکن تندور میں روٹیاں لگی ہوئی تھی، آٹا بھی مل گیا، پکی پکائی روٹیاں بھی مل گئیں۔ تو خاوند سن کے حیران ہو گیا کہ چکی خود چل رہی ہے، کوئی جن چلا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور آٹا بھی نکل رہا ہے۔ تو وہ صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے چکی کا جو اوپر کا پتھر تھا اس کو اٹھایا تو دیکھا نیچے تو گندم تھی نہیں۔ دوبارہ اس پتھر کو جب نیچے رکھا تو چکی چلنا بند ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے ابھی ٹھہرو، ابھی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پہلے میں حضور سے پوچھ کے آؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یوں ہمارے گھر میں چکی چلنے لگ گئی، آٹا نکلنے لگ گیا، تندور میں روٹی پکنے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق رزقک اللہ، یہ روزی ہے جو تمہاری دعا کی برکت سے اللہ نے تمہیں دی ہے۔ پھر فرمایا والذی نفسی والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کے بھیجا، یا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم ترفعها لم تزل تدور الى یوم القیامہ، اگر تو اس پتھر کو نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ اللہ سے تعلق کتنا طاقتور ہے، اللہ پاک سے تعلق کتنی طاقتور چیز ہے۔ آج ہم نے سب کچھ بنا لیا ہے پیسے کو، بھائی پیسہ ہونا چاہیے، بھائی پیسہ ہونا چاہیے، ہر کام کے لیے پیسہ ہونا چاہیے۔ نہیں میرے دوستوں، پیسہ طاقت نہیں ہے، طاقت ہے اللہ کا تعلق، اللہ تک رسائی، اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکشن، اللہ تک رسائی، اللہ سے تعلق، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ جسے اللہ کا تعلق مل گیا اسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اور جسے اللہ کا تعلق نہ ملا اسے نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، میرے بندے تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ اگر تو مجھے ڈھونڈ لے گا اور مجھے پالے گا تو تجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اگر تو مجھے کھوئے گا تو تو ہر چیز کو کھو دے گا۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا تعلق، سب سے بڑی چیز ہے اللہ تک رسائی، سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے رابطہ۔ اچھا اللہ سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ اللہ سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ اللہ تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ تک انسان پہنچتا ہے اللہ والوں کے ذریعے سے، خود بخود نہیں پہنچتا، اللہ والوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ صحابہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تابعین پہنچے صحابہ کے ذریعے سے، تب تابعین پہنچے تابعین کے ذریعے سے۔ اللہ تک رسائی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے نبی جو میرے تعلق والے لوگ ہیں نا ان کے پیچھے چلیں۔ یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو حکم ہے ان کے پیچھے چلو جن کا میرے سے تعلق ہے، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں بھی اللہ مل جائے گا، تمہیں بھی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے حفاظ، یہ ہمارے قراء اور یہ ہمارے مشائخ، یہ وہ مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے جن کے ساتھ رابطے بڑھانے سے اللہ ملتا ہے، جن کے ساتھ تعلق بنانے سے اللہ ملتا ہے۔ آج انگریز کی سب سے بڑی سازش پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی سازش پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی انگریز کی سازش، اس کا سب سے بڑا ہدف، اس کا سب سے بڑا
ہدف، اس کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ والوں سے کٹ جائے، علماء سے بدزن ہو جائے، مشائخ سے بدزن ہو جائے، اللہ والوں سے کٹ جائے، محدثین مفسرین سے کٹ جائے، ائمہ مجتہدین سے کٹ جائے، مشائخ سے کٹ جائے، علماء سے کٹ جائے، حفاظ سے کٹ جائے، قراء سے کٹ جائے۔ یہ انگریز کی سب سے بڑی پلاننگ ہے، سب سے بڑی سازش ہے، اس لیے اس نے سوشل میڈیا کو بھر دیا ہے جس میں علماء کرام کے خلاف اور مشائخ اعظام کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف حرز سرائی کرنے والے، ان پہ تنقید کرنے والے، ان کی برائیاں کرنے والے، ان کے خلاف ذہن سازیاں کرنے والے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے جو مستقل بیٹھ کے عوام کو علماء سے کاٹ رہے ہیں، عوام کو اللہ والوں سے کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس سے اتنی بات لے کر جائیں کہ اللہ والوں سے محبت کریں۔ کس سے محبت کریں؟ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، ہمارے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، کیا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ کافی ہے، یہ دعا مکمل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آگے ایک اور چیز مانگی، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ جن کا تیرے سے تعلق ہے نا، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما۔ گویا اشارہ دے دیا کہ اللہ والوں کی محبت کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے نفرت کی اس نے میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کی۔ اللہ والوں کی محبت اللہ پاک کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، مدرسے کے طلباء سے محبت کرتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں سے محبت کرتا ہے، مسجد کے امام سے محبت کرتا ہے، مسجد کے مؤذن سے محبت کرتا ہے، مسجد کے خادم سے محبت کرتا ہے، اور داڑھی والوں، ٹوپی والوں، پگڑی والوں سے، جو دین سے منسلک ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور اپنی محبت دیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہا ثم آہا ثم آہا۔ امام شافعی اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں، ہائے ساری زندگی غفلتوں میں گزر گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، بس اتنی بات ہے کہ مجھے نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا، اللہ مجھے بھی محبت عطا کر دے گا، مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ آپ تو ہیں نبی، نبیوں کے بھی سردار، تو آپ تو پتہ نہیں کتنی اونچی جنت میں ہوں گے، اب ہم تو امتی ہیں، ہم تو نیچے کی جنت میں ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کتنے دور ہوں گے، تو پھر جنت میں جب آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ جنت میں کیسے مزہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں سرکار کی زیارت نہ ہو تو جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ صحابی نے کہا، اب علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر ہم دینداروں سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، تبلیغ والوں سے محبت کریں، دین کے خدمت گزاروں سے محبت کریں، تو اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو بھائی کیا خیال ہے؟ اللہ والوں سے محبت کریں گے، دینداروں سے محبت کریں گے نا؟ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے محبت تو کریں۔
اپنے بچوں کو ان کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیے کون ہے یہ؟ مولانا صاحب ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ہاں، جیسے ہم بچوں کو دکھاتے ہیں نا، بیٹا یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا گلوکار ہے، بڑے اس کے فالوور ہیں، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ڈانسر ہے، بڑے اس کے فالوور ہیں، یہ بہت بڑا کھلاڑی ہے، بڑے اس کے فالوور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو جا رہے تھے نا ابھی پگڑی پہن کے، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اور پتہ ہے امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ حافظ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ یہ قرآن کو سینے میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت علماء کی ہوگی، حفاظ کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، صالحین کی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے گنہگاروں کی شفاعت انبیاء کریں گے۔ گنہگاروں کی سب سے پہلے شفاعت کون کریں گے؟ پھر پتہ ہے کون کریں گے؟ پھر علماء کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر شہید کریں گے۔ شہیدوں کا درجہ علماء سے چھوٹا ہے، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، ان کو بھی شفاعت کا حق بعد میں ملے گا، علماء کو اس سے پہلے ملے گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے عالم کا۔ یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ہمارے سارے بچے موبائلوں میں مبتلا ہیں، سوشل میڈیا میں مبتلا ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کر علماء کے خلاف تنقیدیں سن کے یہ داڑھی والوں سے بدزن ہو رہے ہیں، یہ پگڑی والوں سے بدزن ہو رہے ہیں، یہ دینداروں سے بدزن ہو رہے ہیں، یہ مسجد کے اماموں سے بدزن ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ارتداد کی ابتدا ہے، یہ ارتداد کی ابتدا ہے۔ انسان پہلے دن مرتد نہیں ہوتا، پہلے دن کافر نہیں ہوتا، پہلے وہ دینداروں پہ تنقید کرتا ہے، ان کو حقیر جانتا ہے، ان کو ذلیل جانتا ہے، ان کو خسیس جانتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دین کو ذلیل اور حقیر جان کر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اپنے سب بچوں کو سکھاؤ کہ دین سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے، دیندار ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں کوئی کھلاڑی آ جائے نا، کھلاڑی، سارا کوئٹہ اکٹھا ہو جائے گا۔ کوئی کرکٹر آ جائے، سارا کوئٹہ اکٹھا ہو جائے گا۔ کوئی ڈانسر آ جائے، سارے کوئٹہ کے نوجوان کھڑے ہو جائیں گے، یہاں مجمع لگا دیں گے۔ ڈانسر آ گیا ہے، ڈانسر آ گیا ہے، فاسق آ گیا ہے، اللہ کا نافرمان آ گیا ہے۔ سارے کوئٹہ کے نوجوان اس کے ساتھ سیلفیاں بنانے کھڑے ہو جائیں گے۔ لڑکیاں بھی آ جائیں گی اس کے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے، لڑکیاں بھی آ جائیں گی، لڑکیاں۔ اس لیے کہ ماؤں نے، باپوں نے سمجھایا نہیں ہے کہ بڑی بات کیا ہے۔ مشہور ہونا بڑی چیز نہیں ہے۔ مشہور تو شیطان سب سے زیادہ مشہور ہے۔ شیطان سے زیادہ مشہور کون ہے دنیا میں؟ کون ہے جو شیطان کو نہیں جانتا؟ ساری دنیا جانتی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں پڑے ہوئے لوگ بھی شیطان کو جانتے ہیں۔ مشہور ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ تک رسائی ہو، اللہ تک رابطہ ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج اللہ کی عظمت چونکہ دل میں نہیں ہے، اس لیے اللہ والوں کی بھی دل میں عظمت نہیں ہے۔ اس لیے اب تک اگر ہم نے دینداروں کے لیے زبان درازیاں کی ہیں، زبان کھولی ہے، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور نیت کر لیں آج کے بعد میں نے دینداروں سے محبت کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے میں اللہ آپ سب کو لے جائے، اگر مدینے میں کوئی کتا نظر آئے تو کوئی اس کو جوتا مارے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولو نا یار، کیوں؟ کتا نہیں ہے کیا؟ ہے تو کتا، لیکن کہاں کا ہے؟ بولو تو صحیح۔ مدینے کا ہے۔ چونکہ مدینے کا ہے لہٰذا یہ کتا بھی ہمیں عزیز ہے،
یہ کتا بھی ہمیں پیارا ہے، ہم اس کتے کو بھی گلے لگائیں گے اس لیے کہ سرکار کے شہر کا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا کتا ہمارے لیے عزیز ہے، قابل احترام ہے، تو جس نے سرکار کی سنت چہرے پہ سجائی ہے، سرکار کی دستار کو اپنے سر پہ رکھا ہے اور سرکار کے مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہ کتنا قابل احترام ہونا چاہیے۔ ہاں، کمیاں کس میں نہیں ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی کمیوں سے خالی نہیں ہے، کمیوں سے خالی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، اللہ نے ان میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، اور میرے رب نے آپ کو بنایا تو بناتے ہوئے آپ میں کوئی کمی اور نقص اور عیب رکھا ہی نہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ جیسے اللہ بے عیب ہے، ہمارے نبی بھی بے عیب ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ کے نبی بھی بے مثل ہے، اللہ بے نظیر اور بے مثال ہے، اللہ کے نبی بھی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، حضور جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کہ بھئی حضور جیسا کوئی ہے؟ بولیے، حضور جیسا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بہت بڑے بڑے ان کے درجے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی بات ہی ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کے کیا کہیں؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی تعریف کے لیے تو ہماری یہ زبان کافی نہیں ہے، ہمارے الفاظ کافی نہیں ہیں، ساری دنیا بھی آپ کی تعریفیں کرنے لگ جائے، آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ بس میں اتنی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ ہمارے نبی ایسے ہیں، ہمارے نبی بے عیب ہیں، باقی سب میں عیب ہیں۔ جو مسجد کا امام ہے اس میں بھی کوئی عیب ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ جو مدرسے کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مدرس ہے، طالب علم ہے، یہ بے عیب نہیں ہے، یہ ان میں عیوب ہیں، لیکن ان کی نسبت مدینے سے ہے، لہذا ان کی قدر کریں۔ جیسے اس کتے کی نسبت ہے نا مدینے سے، تو وہ قابل احترام ہے، ان کی نسبت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، مدرسے سے ہے، علم سے ہے، اللہ سے ہے، علم الہی سے ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہذا یہ قابل احترام ہے۔ قابل احترام ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی عزت کریں گے اللہ ہماری نسلوں میں نیک لوگ پیدا فرمائیں گے، ان کا احترام کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں اہل اللہ پیدا کریں گے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کا وجہ کیا بنی؟ کا بس ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چشمے پر وضو کر رہے تھے۔ کس پر وضو کر رہے تھے؟ چشمے ہے نا آپ کے پاس، چشمے پر وضو کر رہے تھے، تو میں ان سے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ وضو کے لیے جب بیٹھا تو مجھے خیال آیا یار میرے گناہ گار منہ کو پانی لگ کے امام صاحب کے پاس جائے گا، یہ بے ادبی ہے۔ چنانچہ میں نیچے آیا اور امام صاحب کے بعد جا کے وضو کے لیے بیٹھا تاکہ امام صاحب کے پاؤں اور چہرے کا پانی مجھے لگے، لیکن میرے گندے منہ اور گندے پاؤں کا پانی امام احمد بن حنبل کو نہ لگے۔ صرف اتنا سا میں نے ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو نے میرے پیارے بندے کا ادب کیا تھا، جا تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔
احترام کریں مدرسے والوں کا، احترام کریں تبلیغ والوں کا، احترام کریں مسجد والوں کا، احترام کریں دین کے سارے خدمت گزاروں کا، احترام کریں دین سے نسبت رکھنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ دولت عطا فرما دے گا۔ تو بھائی سارے کے سارے نیک لوگوں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون اللہ والوں سے محبت کرے گا؟ اے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت دے دے۔ ماشاءاللہ یہ جو بچے ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کیا ہے، یہ خوش قسمت بچے ہیں۔ ان کی مائیں بھی بڑی خوش قسمت ہیں، ان کے باپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ ان کے اساتذہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ان کو قرآن پاک یاد کرایا۔ ابھی یہ موت تک پڑھتے رہیں گے، ان کی ساری نیکیوں کا اجر ان کے اساتذہ کو ملتا رہے گا۔ ہمارے استاد صاحب جنہوں نے ہمیں سورہ فاتحہ یاد کرائی، دعائے قنوت یاد کرایا، اتحیات یاد کرایا، نماز یاد کرائی، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے قبول ہو، لیکن ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ قبول ہوں، لیکن ہمارے استاد جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں یاد کرائیں اور سکھائیں، ان کو مقبول نمازوں سورہ فاتحہ، دعائے قنوت اور آیت الکرسی اور اتحیات کا مقبول کا اجر قبر میں مل رہا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار یہ لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ مالدار جو ہے نا، وہ نہیں ہیں جن کے پاس لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ مالدار نہیں ہیں۔ یہ قیامت کے دن بہت غریب ہوں گے، بہت غریب ہوں گے، بہت غریب ہوں گے۔ مالدار یہ حفاظ ہیں جنہوں نے 50 100 کو قرآن یاد کرا لیا ہے، قرآن پڑھا لیا ہے، خود قبروں میں چلے جائیں گے اور یہ 50 اوروں کو آگے پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، سارا اجر قاری صاحب کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ دنیا کے مالدار یہ تبلیغ والے ہیں جنہوں نے منت سماجت کر کے دھکے کھا کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو نمازی بنایا، قیامت تک موت تک نمازیں پڑھیں گے، سارا اجر ان کو ملتا رہے گا جنہوں نے ان کو نمازی بنایا۔ یہ سارے دین کے خدمت گزار یہ سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا خدمت گزار بنائے، ہمارے بچوں کو دین کا خادم بنائے، ہماری نسلوں سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔